الله الرحمن الرحيم إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم تنزیل وبعد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. صحابی رسول خلیفہ چہارم امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے جلیل القدر صحابی ہیں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے شان اور ان کے مناقب کے حوالے سے میں انتہائی مختصر انداز میں آپ کو چند سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب کے حوالے سے بیان کرنا چاہتا ہوں. سیدنا علی کا نام علی ہے اور ان کے والد کا نام ابو طالب ہے، جس کا اصل نام عبد مناف جو کہ عبد المطلب کے بیٹے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت کے متعلق انتہائی اختلاف ہے. اختلاف اس کے تاریخ پیدائش کے حوالے سے کہ کچھ کہتے ہیں کہ یہ نبوت سے 16 سال قبل پیدا ہوئے، کچھ نے 14 سال، اور علامہ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے اس کے لیے جو راجح بات لکھی ہے وہ یہ کہ 9 سال قبل، یہ نبوت سے 9 سال قبل پیدا ہوئے. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو تراب اور ابو الحسن ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام لانا. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں جب یہ انتہائی چھوٹے عمر کے تھے، یعنی کہ یوں سمجھیے کہ ان کی عمر ابھی 9 یا 10 سال یا 11 سال ہے. یہ 11 سال کے اندر مسلمان ہوئے. اس لیے تاریخ نے ان کے درمیان تطبیق یوں دی ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور غلاموں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور چھوٹے بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی فضائل و مناقب کتب احادیث میں تو بے شمار مرتبہ بیان ہیں. اگر ان کے حوالے سے کچھ بھی بیان نہ کیا جائے، صرف یہ بیان کیا جائے کہ وہ مسلمان ہیں اور صحابی رسول ہیں، تو یہ بھی ان کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. کیونکہ صحابی بننا یہ کسی کے کسب کے ساتھ، کسی کے محنت کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا ہے، بلکہ یہ رب العالمین کی ایک عطا ہے، رب العالمین کی دین ہے کہ رب العالمین جسے عطا کرے ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ فضیلت ہے کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار مرتبہ سیدنا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب کا تذکرہ کیا ہے. جامع الترمذی میں روایت ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی فی الجنہ، علی جنتی ہے، یعنی کہ ان کے جیتے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو ہے جنت کی بشارت دی. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ایک مجاہدانہ زندگی ہے. آپ نے تمام غزوات و سریات میں شرکت کی ہے. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں جنہیں جنگ بدر میں سب سے پہلے اترنے کا اعزاز حاصل ہے کہ آپ ایک مجاہد کی حیثیت سے سب سے پہلے اپنے حریف کو بچھاڑنے والے، ان کو واصل جہنم کرنے والے ہیں، تو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ. پھر جنگ احد میں بھی اسی جرأت و بہادری کے ساتھ لڑتے رہے. دیگر غزوات میں بھی آپ نے انتہائی جرأت مندانہ انداز کے ساتھ ایک مجاہد کی حیثیت سے لڑے. لیکن جنگ خیبر میں آپ کو ایک انوکھا مقام حاصل ہے. سیدنا علی بن ابی طالب کے متعلق رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے اعلان کیا ایک رات قبل کہ میں کل جھنڈا اسے دوں گا
جسے اللہ بھی محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، یا وہ بھی اللہ سے محبت رکھتا ہے اور اللہ کے رسول سے بھی محبت رکھتا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا ہے تو اس سے قبل اور اس کے بعد کبھی بھی میرے دل کے اندر کبھی بھی کسی عہدے کی خواہش نہ تھی سوائے اس رات کے جس رات رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں کل اسے جھنڈا دوں گا جس سے اللہ اور اللہ کے رسول محبت کرتے ہیں یا وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہے۔ تو حضرت علی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن فرمایا کہ عین علی، علی رضی اللہ تعالی عنہ کہاں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انہیں جھنڈا عطا کیا، اور وہ جھنڈے کو لے کر خیبر کے میدان میں ایک مجاہدانہ حیثیت سے نکلتے ہیں اور خیبر کو فتح کرتے، یعنی فاتح خیبر سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بیٹی جن کے بارے میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں الفاطمہ بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کے ٹکر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وہ محبوب بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی عقد اور نکاح سیدنا علی بن ابی طالب سے کرایا۔ حضرت علی بن ابی طالب کے متعلق رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار مرتبہ فضائل بیان کیے۔ آپ نے فرمایا غزوہ تبوک کے موقع پر یا علی الا ترضون ان تکون بمنزلۃ من ہارون من موسیٰ، اے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کیا آپ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ میرا اور آپ کا رشتہ وہ رشتہ ہے جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے درمیان کا تھا، یعنی جیسے موسیٰ اور ہارون آپس میں بھائی تھے۔ اے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ آپ میرے بھائی ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی ارشاد فرمائے کہ لا يحبہ الا مؤمن ولا يبغضہ الا منافق، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے محبت نہ کریں گے سوائے اہل ایمان، یعنی ایمان والے آپ سے محبت کریں گے، یا جو آپ سے محبت کرے گا وہ ایمان والا ہوگا۔ ولا يبغضہ الا منافق، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے نفرت نہ کریں گے، آپ سے بغض نہ کریں گے سوائے منافق، یعنی جو منافق ہوں گے، جو اسلام کے دشمن ہوں گے، وہ آپ کے جو ہے آپ سے نفرت کریں گے، آپ سے بغض کریں گے، لیکن دنیا میں ہر وہ زندہ دل جو مومن اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہلانے والا ہے، اے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وہ آپ سے محبت کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ المنورہ آ رہے تھے، اس وقت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بستر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سونے کے اعزاز سیدنا علی بن ابی طالب کو حاصل ہے۔ اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب اس فانی دنیا کو چھوڑ کر گئے تو اس وقت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ انتہائی جانثار صحابی سیدنا علی بن ابی طالب کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ابو تراب کہا ہے، اور حضرت علی کہتے ہیں کہ جب کوئی مجھے علی کے نام سے پکارتا ہے مجھے اس قدر محبت نہیں کہ جس قدر کوئی مجھے ابو تراب کہہ کر پکارتا ہے، کیونکہ جب یہ لقب یہ القاب یہ الفاظ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو عہد صدیقی کے اندر ایک مقام و مرتبہ حاصل ہے، عہد فاروقی کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مقام و مرتبہ حاصل ہے، اور عہد عثمانی کے اندر بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کتب و سیر نے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قاضی القضاء کے منصب پر فائز تھے، یعنی چیف جسٹس کے عہدے پر فائز تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ بہت بڑے عالم، قرآن کے قاری اور علم دین کو جاننے والے، اور فیصلے کرنے میں جو آپ کو مہارت حاصل تھی، جو آپ کو یہ علم دیا گیا تھا، اس طرح کا کوئی اور فیصلہ کرنے کا جو ہے
کے اندر زیادہ اہل نہیں تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس لیے تو حضرت عمر بن خطاب نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا لولا علی لحلق عمر، اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہلاک ہو جاتے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصل تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عثمان ذو النورین کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ چہارم مقرر ہوتے ہیں، یعنی چوتھے نمبر پر خلیفہ مقرر ہوتے ہیں۔ آپ نے بھی اپنے عہد کے اندر اسی طریقے کو برقرار رکھا جو سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی کافی فتوحات ہوئی اور آپ نے اسلام کے علم کو اٹھا کر پوری دنیا تک پھیلایا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کی جامع مسجد میں جامع شہادت نوش کرتے ہیں۔ یہ اسلام کا عظیم سپاہی حضرت علی ابن ابی طالب کے حوالے سے یہ مختصر سی کچھ باتیں میں نے عرض کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور